اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم ٹی وی کے معزز دوستو السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہم ٹی وی۔ اصحاب کہف کا واقعہ۔ اللہ کے حکم سے 300 سال تک غار میں سونے والے اصحاب کہف کون تھے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھا لیے جانے کے بعد عیسائیوں کا حال بے حد خراب ہو گیا۔ لوگ بت پرستی کرنے لگے اور دوسروں کو بھی بت پرستی کرنے پر مجبور کرنے لگے۔ اس وقت کا بادشاہ دقیانوس اس قدر ظالم تھا، جو آدمی بت پرستی سے انکار کرتا اس کو قتل کروا ڈالتا۔ اصحاب کہف شہر افسوس کے شرکا تھے، جو بادشاہ کے معزز درباری بھی تھے، مگر یہ لوگ صاحب ایمان اور بت پرستی سے انتہائی بیزار تھے۔ دقیانوس کے ظلم و ستم سے پریشان ہو کر یہ لوگ اپنا ایمان بچانے کے لیے اس کے دربار سے بھاگ نکلے اور قریب کے پہاڑ میں ایک غار کے اندر پناہ گزین ہوئے اور سو گئے۔ 300 برس سے زیادہ عرصے تک اسی حال میں سوتے رہ گئے۔ دقیانوس نے جب ان لوگوں کو تلاش کرایا اور اس کو معلوم ہوا کہ یہ لوگ غار کے اندر ہیں تو وہ بے حد ناراض ہوا اور غیظ و غضب میں آ گیا اور حکم دیا کہ ایک سنگین دیوار اٹھا کر بند کر دیا جائے تاکہ یہ لوگ اس میں رہ کر مر جائیں اور وہی غار ان لوگوں کی قبر بن جائے۔ مگر دقیانوس نے جس شخص کے سپرد یہ کام کیا تھا وہ بہت ہی نیک دل اور صاف ایمان آدمی تھا۔ اس نے اصحاب کہف کے نام، ان کی تعداد اور ان کا پورا واقعہ ایک تختی پر لکھوا دیا اور تانبے کے صندوق کے اندر رکھ کر دیوار کی بنیاد میں رکھوا دیا۔ اس طرح کی ایک تختی شاہی خزانے میں بھی محفوظ کروا دی۔ کچھ دنوں کے بعد دقیانوس بادشاہ مر گیا اور حکومت تبدیل ہو گئی، یہاں تک کہ ایک نیک بادشاہ آیا جس کا نام بیدروس تھا، تخت نشین ہوا اور 68 سال تک بہت شان و شوکت کے ساتھ حکومت کی۔ اس کے دور میں مذہبی فرقہ بندی شروع ہوئی اور بعض لوگ مرنے کے بعد اٹھنے اور قیامت کا انکار کرنے لگے۔ قوم کا یہ حال دیکھ کر بادشاہ رنج و غم میں ڈوب گیا اور وہ تنہائی میں ایک مقام کے اندر بند ہو کر خداوند قدوس سے دعا مانگنے لگا اور بے قراری کے ساتھ کہ یا اللہ کوئی ایسی نشانی ظاہر فرما دے تاکہ لوگوں کو مرنے کے بعد زندہ ہو کر اٹھنے اور قیامت کا یقین ہو جائے۔ بادشاہ کی یہ دعا مقبول ہو گئی اور اچانک بکریوں کے ایک چرواہے نے اپنی بکریوں کو ٹھہرانے کے لیے اسی غار کو منتخب کیا اور دیوار کو گرا دیا۔ دیوار گرتے ہی لوگوں پر ایسی ہیبت طاری ہوئی کہ دیوار گرانے والے خوف کے مارے بھاگ گئے۔ صحاب کہف بحکم الہی اپنی نیند سے بیدار ہو کر اٹھ بیٹھے اور ایک دوسرے سے سلام و کلام میں مشغول ہو گئے اور نماز بھی ادا کر لی۔ جب ان لوگوں کو بھوک لگی تو ان لوگوں نے اپنے ایک ساتھی یملیخا سے کہا کہ تم بازار جا کر کچھ کھانا لاؤ اور نہایت خاموشی کے ساتھ معلوم کرنا کہ دقیانوس ہم لوگوں کے بارے میں کیا ارادہ رکھتا ہے۔ یملیخا غار سے نکل کر بازار گیا اور یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ شہر میں ہر طرف اسلام کا چرچا ہے اور لوگ اعلانیہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ یملیخا نے یہ منظر دیکھ کر بہت حیران ہوا اور کہنے لگا کہ الہی یہ کیا ماجرا ہے؟ اس شہر میں تو ایمان اور اسلام کا نام لینا بھی جرم تھا، آج انقلاب کہاں سے آ گیا؟ پھر یملیخا ایک نان بائی کی دکان سے کھانا لینے گیا اور دقیانوس کے زمانے کا سکہ نکال کر نان بائی کو دیا، جس کا چلن بند ہو چکا تھا، بلکہ اس سکے کو دیکھنے والے بھی کوئی نہیں رہ گئے اور دکاندار کو شک ہو گیا کہ شاید اس آدمی کو کوئی خزانہ مل گیا ہے۔ چنانچہ دکاندار نے اس آدمی کو حکام کے سپرد کر دیا۔ حکام نے اس سے خزانے کے بارے میں پوچھ گچھ کی کہ بتاؤ خزانہ کہاں ہے؟ یملیخا نے کہا کوئی خزانہ نہیں ہے، یہ ہمارا سکہ ہے۔ حکام نے کہا ہم کس طرح مان لیں یہ سکہ ہمارا ہے؟ یہ سکہ تو 300 برس پرانا ہے اور صدیاں گزر گئی ہیں کہ اس سکے کا چلنا بند ہو گیا ہے اور تم ابھی جوان ہو،
لہٰذا صاف صاف بتاؤ اصل معاملہ کیا ہے۔ یہ سن کر یملیخا نے کہا تم بتاؤ دقیانوس بادشاہ کا کیا حال ہے۔ حکام نے کہا آج روئے زمین پر اس نام کا کوئی بادشاہ نہیں ہے۔ ہاں سینکڑوں برس گزر گئے کہ اس نام کا ایک ظالم بادشاہ گزرا ہے جو بت پرست تھا۔ تو یملیخا نے کہا ابھی ہم لوگ کل ہی تو اس کے خوف اور ڈر سے اپنی جان بچا کر بھاگے ہیں۔ ہمارے ساتھی قریب ہی اس غار میں موجود ہیں، تم لوگ میرے ساتھ چلو، میں تم کو ان سے ملا دیتا ہوں۔ چنانچہ حکام اور معاہدین شہر کثیر تعداد میں اس غار کے پاس پہنچے۔ یملیخا کے ساتھی اس کے انتظار میں تھے۔ جب ان کا واپسی میں دیر ہوئی تو ان لوگوں نے خیال کر لیا کہ شاید ہمارا ساتھی پکڑا گیا ہے، اور جب غار کے منہ پر بہت سارے آدمیوں کو شور کرتے دیکھا تو وہ سمجھے غالباً دقیانوس کی فوج ہمیں گرفتار کرنے آئی ہے۔ تو یہ لوگ نہایت ہی عاجزی کے ساتھ ذکر الہی اور استغفار میں مشغول ہو گئے۔ حکام نے غار پر پہنچ کر تانبے کا صندوق برآمد کیا اور اس کے اندر سے تختی نکال کر پڑھی، اور اس تختی پر اصحاب کہف کا نام لکھا ہوا تھا، اور یہ بھی تحریر تھا کہ یہ مومنوں کی جماعت ہے، اپنے دین کی حفاظت کے لیے بادشاہ دقیانوس کے ڈر سے اس غار میں پناہ گزین ہوئی ہے۔ تو دقیانوس نے خبر پا کر ان لوگوں کو غار میں بند کر دیا ہے۔ ہم یہ حال اس لیے لکھتے ہیں کہ جب کبھی یہ غار کھلے لوگ صحاب کہف کے حال سے واقف ہو جائیں۔ حکام یہ عبارت پڑھ کر حیران رہ گئے، اور ان لوگوں نے اپنے بادشاہ بیدروس کو یہ واقعات اطلاع دی۔ اس واقعے کی اطلاع دی۔ بادشاہ یہ خبر سن کر فوراً سپاہی لے کر اس غار کے پاس آیا، تو صحاب کہف نے غار سے نکل کر بادشاہ سے ملاقات کی اور اپنی ساری کہانی سنائی۔ بیدروس بادشاہ سجدے میں گر کر خدا کا شکر ادا کرنے لگا کہ میری دعا قبول ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی نشانی ظاہر کر دی کہ جس سے موت کے بعد زندہ اٹھنے پر ہر آدمی کو یقین ہو گیا۔ اصحاب کہف بادشاہ کو دعا دینے لگے کہ خدا تیری بادشاہی کو ہمیشہ سلامت رکھے اور تیری بادشاہی کی حفاظت فرمائے، ہم تمہیں اللہ کے سپرد کرتے ہیں۔ پھر اصحاب کہف نے السلام علیکم کہا اور غار کے اندر چلے گئے اور سو گئے۔ اسی حالت میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو وفات دے دی۔ بادشاہ بیدروس نے لکڑی کا صندوق بنا کر اصحاب کہف کی مقدس لاشوں کو اس کے اندر رکھوا دیا، اور اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کا لوگوں کے دلوں میں ایسا رعب پیدا کر دیا کہ کسی کی مجال نہیں کہ غار کے منہ تک جا سکے۔ اس طرح اصحاب کہف کی لاشوں کا اللہ تعالیٰ نے سما کر دیا۔ پھر بیدروس نے غار کے منہ پر مسجد بنوا دی اور سالانہ ایک دن مقرر کر دیا کہ تمام شہر والے اس دن عید کی طرح زیارت کے لیے آیا کریں گے۔ یہ تھا اصحاب کہف کا سچا واقعہ۔ امید کرتا ہوں ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آ جائے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہر ویڈیو آپ کو آسانی سے مل سکے۔